الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق اللہ مولانا العظیم. قیامت کے تو یہ حالات تھے کہ زمین ہلے گی، زلزلے آئیں گے، دل دھڑکیں گے، آنکھیں شرم اور خوف سے جھکی ہوں گی. یقولون، اور یہ اس پر پھر تمسخر اڑاتے ہیں. کفار جو ہے وہ تمسخر اڑاتے ہیں. یقولون، یہاں سے ان کا تمسخر اور ان کا آخرت کے بارے میں انکار کو ذکر فرمایا ہے کہ حالانکہ وہ دن ایسا ہے کہ تتبع الرادفہ ترجف الراجفہ تتبع الرادفہ. یقولون یہاں سے بتاتے ہیں کہ کفار جو ہیں ان کا کیا طرز عمل ہے قیامت کے بارے میں. یقولون کہتے ہیں اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، مردود رد کے معنی میں، لوٹائے جانا کے معنی میں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہمیں لوٹایا جائے گا؟ فی الحافرہ، حافرہ عربی زبان میں پہلی حالت کو کہتے ہیں. حفر کہتے ہیں، حفر کا معنی کھودنا. اس سے مراد ہوتا ہے راستہ جب آدمی چلتا ہے نا جی تو اس پر نشان ڈالتا جاتا ہے پاؤں کے راستے پر. تو جب آدمی کو واپس آنا ہو تو کہتے ہیں الٹے قدم واپس آیا تو انہیں نشانوں پر واپس آتا ہے. یہ ہے، اس سے حافرہ نکلا. یہ پہلی حالت، یعنی جس طرح ہم اب زندہ ہیں پھر مر جائیں گے تو دوبارہ ایسے زندہ ہوں گے ہم، یہ مراد ہے حافرہ. تو میں آ رہا نہیں آ رہا؟ حافرہ، حفر میں نا کھودنا، جی حافرہ. تو حافرہ پہلی حالت. تھوڑا سا لغوی بھی میں تحقیق کرتا ہوں تاکہ اب معنی سمجھ میں آسان ہو، خالی رٹا بازی نہ ہو. تو حافرہ، حفر میں نا کھودنا کہتے ہیں. حفر یحفر البئر، کنویں کو کھودنا. تو حفر یعنی یہ سموں کو بھی کہتے ہیں، سم جو ہوتے ہیں نا جانوروں کے، ان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی زمین میں نشان ڈالتے جاتے ہیں. تو حافر میں پہلی حالت. تو کہتے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہمیں لٹایا جائے گا پہلی حالت پر، یعنی اسی طرح دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے جیسے اب ہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب کہ ہم ہڈیاں ہوں گے نخرہ بوسیدہ. نخرہ کے دو معنی آتے ہیں. نخرہ کے ہوتے کھن کھن کرنے والی آواز، کیونکہ ہڈی جو ہے نا جب وہ ہو تو اس ہوا چلے تو وہ کھن کھناتی ہے، اس میں سے آواز آتی ہے. اور نخرے کا دوسرا معنی ہے بوسیدہ، کہ کیا ہم جب ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں تو ہم دوبارہ پہلی حالت پر لٹائے جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ انکار ہے، تمسخر بھی انکار بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے ہڈیاں لے کر اور یہ چورا ہاتھ میں کر کے کہتے تھے کہ یہ چورا ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی، یہ کیا تم بات کرتے؟ یوں رسول وسلم کے سامنے آ کر مذاق اڑایا کرتے تھے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم ہوں گے ہڈیاں نخرہ. بوسیدہ، یہاں بوسیدہ کا معنی ہے نخیر، بجنے والے سے بھی ہوتا ہے نخیر. اور نخرہ کا دوسرا معنی ہے بوسیدہ. یہاں بوسیدہ کا معنی ہے کہ جب بالکل بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہاتھ سے مسلنے سے جو ختم ہو جائیں تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ قالو، کہتے ہیں تلکا، اگر ایسا ہو گیا بالفرض، اگر ہو گیا، اول تو ہونا نہیں، محال ہے، اگر بالفرض ہو گیا. قالو کہتے ہیں تلکا اذن کرۃ خاسرہ، تو یہ لوٹنا خسارے والا ہوگا. کرہ میں نا یہ لوٹنا، یہ جو قرار کہتے لوٹنے والا، قرار کہتے ہیں علی کو قرار میں جو پیچھے آ کر دوبارہ حملہ آور. تو کرہ یہ جو لوٹنا خاسرہ خسارے والا ہوگا. یعنی کس معنی میں خسارے والا ہوگا؟ ظاہری طور پر بھی کہ جب دوبارہ بنایا جائے گا
تو اعضاء بکھرے ہوں گے، کسی کی آنکھ نہیں ہوگی، کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی، کسی کا ہاتھ نہیں ملے گا، تو سارے ناقص ہوں گے، لنگڑے لولے ہوں گے یہ۔ اور دوسرا کہ دنیا میں جو ایمان نہیں لائے، اعمال نہیں کیے، تو لٹایا جائے گا، تو وہاں پھر تو کچھ بھی نہیں، یہ مال دولت ہوگی، یہ نہ مرتبے ہوں گے، نہ یہ ہوں گے، وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، اور اعمال بھی نہیں ہوں گے، نیکیاں بھی نہیں ہوں گی، یعنی ہر اعتبار سے دوبارہ آنا خسارے میں ہے۔ اب تو ہماری ٹھاٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، دوبارہ آئیں گے تو چیزیں نہیں ہوں گی، نہیں ملیں گی دوبارہ، تو خسارہ ہے۔ اعضاء بھی سلامت نہیں ہوں گے، خسارہ ہے، اور اعمال بھی نہیں ہوں گے تو خسارہ ہے۔ تین خسارے ہو گئے، یعنی جسم کے اعتبار سے بھی خسارہ کہ کوئی چیز اگر عضو نہ ملا تو وہ رہ گیا، کسی کی آنکھ رہ گئی، کسی کا کان رہ گیا، کسی کی زبان رہ گئی، ہاتھ رہ گئے ہیں۔ اور دوسرا جو جاہو مال و جاہ اور آل اولاد یہ بھی نہیں ملیں گے، تو یہ دوسرا خسارہ۔ اور تیسرا اعمال اور نیکی اور ایمان نہیں ہے، یہ تیسرا خسارہ۔ جو خاسرہ، تو لوٹنا کیا ہوگا؟ خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے تینوں باتوں کا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمائے وہ ایک سخت آواز ہوگی، کہ بس ایک آواز لگانے کی دیر ہے، تم نہ سمجھو کہ ہم تمہیں دوبارہ کیسے کریں گے، بس ایک آواز لگے گی سخت، زجرہ کہتے ڈانٹ، واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی سخت، ایک ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو سب کے سب ساحرہ میدان میں ہوں گے۔ ہمیں لمبے چوڑے اس کا نہیں ہے کہ تمہاری ہڈیاں فرشتے چنتے پھرے اور تمہیں بنائیں گے، ایک ہم آواز دیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ، دیکھو ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، ذرہ ذرہ ڈائریکٹ ذات الہی کو پہچانتا اور اس کے حکم کو مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ حکم دیں گے کہ اے فلانے کے اعضاء جمع ہو جاؤ، تو جہاں بھی ہوں گے اڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی تیسری مخلوق بیچ میں ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ حکم ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا کہ لگ جاؤ جسم اکٹھے ہو جاؤ، تو جہاں بھی جسم کے اجزاء ہوں گے، جس حالت میں بھی ہوں گے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، فوراً روح کو اس کے ساتھ متعلق کیا جائے گا اور سب کو میدان میں حاضر کر دیا جائے گا، اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہے زجر کا، تم یہ سمجھتے ہو یہ محال، یہ تو ایک کڑک ہے ہماری، ایک آواز دینے کی دیر ہے، سب آ جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، کوئی شخص نے کہا مجھے جلا دینا میرے مرنے کے بعد، کیونکہ میرے اعمال بہت خراب ہیں، اور جو ہے وہ دریا میں میرے اس کو بہا دینا۔ بس حکم ہوا، وہ سارے اجزاء خود فرشتے اکٹھے نہیں کیے، وہ جو راکھ تھی حکم ہوا، کھڑا اللہ کے سامنے آدمی بن گیا۔ کیوں کیا؟ اللہ تیرے خوف سے، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ عمل تو صحیح نہیں تھا اس کا، لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی، معافی ہو گئی۔ تو یہ ہے زجرۃ واحدہ، اس سے سور پھونکنا، تو دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، ساحرہ سحر سے ہے، سحر کہتے ہیں جاگنے کو، سحر جاگنے کہتے ہیں، اس کے مقابل نوم ہے۔ تو چونکہ زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم سوتے جاگتے ہیں، تو اس میدان کو، زمین کو ساحرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر تمام جانور سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو اذا ہم بالساحرہ، تو سارے میدان میں ہوں گے، یعنی زمین پر سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ لیکن ساحرہ کی دوسری تفسیر ہے کہ ساحرہ بیداری کے معنی میں ہے، اذا ہم بالساحرہ، تو سب کے سب بیدار ہو جائیں گے، بلکہ یہ معنی زیادہ مفسرین نے راجح قرار دیا ہے کہ گویا کہ موت ایک نیند کی طرح ہے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، بھائی ہے۔ لہذا جس طرح حالت نیند، اس کو سمجھو یہ مسئلے کو بھی، جس طرح حالت نیند میں انسان کے اوپر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ خوشی مسرت کے خواب دیکھ رہا ہے، یا وہ غم اور اس کی دیکھ رہا ہے، اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں، بچھو کاٹ رہے ہیں، لیکن اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان نہیں، اور ساتھ والوں کو بھی اس کا کوئی علم نہیں۔ اسی طرح مرنے کے بعد فرشتوں کا ایک دوسرا عالم جب منکشف ہوتا ہے، تو فرشتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، نیک لوگوں کے لیے جنت کی بہاریں نظر آتی ہیں، حور و قصور سے باتیں کر رہا ہے وہ ہے، اور جو کافر ہے
بدماش ہے تو اس کو سانپ کاٹ رہے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے جسم پر کوئی آثار نہیں ہے، نہ دوسرے ادراک کر سکتے ہیں، جس طرح حالت نیند میں ہے. تو اذا ہم بالساہرہ، تو جب کڑک ہوگی تو پھر وہ تیسرے عالم میں جا کے پہنچ جائیں گے، تو دیکھیں گے جسم اور روح اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گی، تو کہیں گے من باسنا من مرقدنا ھذا، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا ہے. یہ تو ساحرہ کا معنی بیداری، سحر کہتے ہیں بیداری کو، سحر العیون، آنکھ کے جاگنے. پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ ساحر دائم وحزن طویل، کہ تیرا کیا حال ہے. پوچھا تھا کسی عاشق سے، پوچھا تھا عاشق سے تیرا کیا حال ہے. قال لی کیف انت قلت علیل، نے مجھے کہا تو کیسے کہ میں بیمار ہوں. کیا بیماری ہے؟ سحر دائم وحزن طویل، ہمیشہ کا جاگنا ہے اور غم بڑا لمبا ہے. عاشق لوگ جاگتے ہیں، اب مولا کا عاشق ہو یا لیلا کا ہو، دونوں کو جاگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سمجھا؟ ساحرہ سحر، یہ ہاتھ سے ہوتا ہے، چھوٹے ہاتھ سے. سحر ہاتھ سے ہو تو وہ جادو ہے، اور سحر بے خوابی، سحر کہتے ہیں بے خوابی کو. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو ساحرہ میدان بھی لے سکتے ہیں، تو اس کو اس لیے میدان کو سحرہ کہتے ہیں کیونکہ جاگنا سب کا زمین کے اوپر ہوتا ہے، چلنا پھرنا. اور یہ سحرہ میں نے بیداری، اذا ہم بالساحرہ، تو سب جاگتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارے کو تو کچھ مشکل نہیں ہے، ایک ڈانٹ ہی کافی ہے اور پھر ہم تمہیں کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ ہم کیوں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے. ہم نے موسیٰ کو لکڑی سے سانپ بنا دیا، ان کو دیا ہم نے لکڑی دی اور سانپ بنا دیا. ہم تو لکڑی کو سانپ بنا سکتے ہیں، مردہ زندہ ہو گیا یا نہیں؟ لکڑی کو سانپ بنا دیا، کیسے مردہ کو ہم نے زندہ کر دیا. دیکھو یہ اس بات محاد اور اس بات نبوت، یہ آگے جو دو مسئلے بیان ہو رہے ہیں. ایک تو معاد یعنی قیامت کے اس پر دلیل قائم کر رہے ہیں، ہم کیسے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، ہم لکڑی کو جیتا جاگتا جانور بنا دیتے ہیں، معجزہ نبی کو ایسا دیا. اور دوسرا اس بات رسالت کو کہ رسول آتے ہیں، رسولوں کی بات کو ماننا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول آئے تھے، جنہوں نے نہیں مانا تو ان کا کیا حشر ہوا، ہمارا بھی یہ حشر ہوگا. آگے اس مسئلے کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ کل کی بات آئندہ سبق کی طور سے بتا دیں. میں تھوڑا میں تو پڑھا سکتا ہوں، اگر منظور ہو تو ٹھیک ہے. زیادہ تو آتا بھی نہیں ہے مجھے اور میں پڑھاتا بھی نہیں، لیکن تھوڑا ہو تحقیق کے ساتھ ہو، سمجھ میں آنے چاہیے. زیادہ بھی پڑھا لوں گا، کوئی نہیں، ابھی بہت ٹائم ہے. ٹھیک ہے بہرحال، چلو صدق اللہ علیہ وسلم.